ناظرین، جب سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ اسمبلیاں توڑی اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی پی ڈی ایم کی حکومت کو، خاص طور پر پنجاب کے اندر ظاہر بات الیکشن ڈیو ہیں ود ان 90 ڈیز اور 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں۔ پنجاب سینٹر پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نون نے، اور وہاں پہ الیکشن کے جو نتائج آ رہے ہیں، ریسنٹلی آپ نے دیکھا جو ضمنی نتائج آئے، خاص طور پر ایک نتیجہ بھی ریسنٹلی راجن پور سے آیا ڈیپ ساؤتھ کے اندر، وہاں پہ جو لوگ نکلے اور ایک ایکسرسائز ایسی تھی الیکشن کی، اس کا کچھ لینا دینا نہیں تھا کہ کون جائے گا اسمبلی میں، لیکن لوگوں نے جو وہاں پہ لوگوں نے ووٹ باہر نکل کے دیے۔ لیکن چونکہ یہ اب الیکشن سے بھاگ رہے ہیں، اب الیکشن سے بھاگنے کے لیے کیا کیا انہوں نے بہانے تراشے، یہ پوری کی پوری آپ کو نا ٹائم لائن سناتے ہیں۔ پہلے سنیں کہ یہ اعتراض کیا کر رہے تھے۔ اگر آپ کی اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو آپ ایک سائیکل بنانا چاہتے آنے والے وقتوں کے لیے ان 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات قومی اسمبلی کے انتخاب سے 6 مہینے پہلے ہو چکے ہوں۔ ویسے کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے، ہمارے ہمسائے میں انڈیا کے اندر سارا سال الیکشن ہوتے رہتے ہیں، وہاں پہ ان کے جو اسٹیٹس ہیں، جو صوبے ہیں، بنیادی طور پر تو کوئی بڑی پرابلم نہیں ہے۔ اگر ہمارے ہاں بھی کوئی آئینی قدغن ایسی کوئی نہیں ہے، لیکن چونکہ ڈر ہے، اب ڈر اتنا زیادہ ہے، جو آئینی ایک آپ کے اوپر شرط ہے، ایک قدغن ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں، لیکن یہ ایسی توجیحات اور ایسے وہ بہانے تراش رہے ہیں، اور آپ خود ہی سنیں اور خود ہی سمجھیں اور ہمیں بھی کوئی سمجھانے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر 90 دن میں انتخابات نہیں ہوتے تو پھر آئین میں نہیں لکھا کہ کیا ہوگا۔ آئین میں ایسی شکیں ہیں جن کی وجہ سے آپ اس میں وقت کی کمی بیشی کی جا سکتی ہے۔ میں نے جو کہا نا کہ آپ ہمیں بھی سمجھائیں، ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں تھرو سوشل میڈیا۔ اب یہ ہے کہ اس کے بعد پھر آپ کو پتا ہے حلقہ بندیوں کا ایک بہانہ تراشا گیا، حالانکہ حلقہ بندیوں کا کوئی ایشو نہیں ہے، الیکشن اناؤنس ہو جائیں تو جو اس وقت حلقہ بندیاں ہوتی ہیں اسی کی بنیاد کے اوپر الیکشن ہو جاتے ہیں، یہ کوئی اس کے اندر کوئی آئینی اور قانونی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ان کے لیے ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ 4 مہینے چاہیے ہوں گے نئی حلقہ بندی کے، آپ اگست میں آ جاتے ہیں، الیکشن تو پھر اکتوبر 2023 میں ہی ہوگا۔ پاکستان کے لوگ جو ہیں جن کے پاس اس وقت روٹی کھانے کو نہیں ہے، وہ الیکشن نہیں کھیل سکتے، سارا سال الیکشن ہی ہوتا رہے گا۔ اس کے بعد جناب اعلیٰ ایک نئی جو انہوں نے توجیہ پیش کی بنیادی طور پر کہ ہمارا تو پولیٹیکل کیپٹل بہت زیادہ کنزیوم ہو گیا ہے، ہم نے قربانی دے دی ہے، ہم نے ریاست بچانے کے لیے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگا دیا ہے، ہمیں تو زیادہ ٹائم چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں آپ اکٹھے 2025 میں کروائیں۔ اور بنیادی طور پر یہ جو الیکشن ڈیلے کر رہے ہیں اور ڈیلنگ ٹیکٹکس استعمال کر رہے ہیں، اس کے لیے تمام حربے استعمال کر رہے ہیں۔ آج سارا دن یہ تماشا آپ نے دیکھا، لاہور سے لے کے اسلام آباد تک عمران خان کو 4 مختلف کیسز کے اندر وہ ضمانتیں لینی پڑی، کبھی ایک کورٹ کبھی دوسرا کورٹ۔ وہ ان کا یہ مقصد یہ ہے، کوشش یہ کر رہے ہیں جو مقصد حاصل کرنے کی کہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے کریٹ کیا جائے۔ عمران خان کے ساتھ جب تک کوئی معاملہ وہ سزا جزا کا نہیں ہوتا، ہم نے الیکشن میں نہیں جانا، لیکن عمران خان نے کچھ غلط کیا ہو تو پھر بھی اس کو آپ نے سزا دینی ہے نا۔ عدالتوں میں تو پیش ہو رہا ہے عمران خان، لیکن ان کی خواہشات سنیں۔ جو اپیلیں پینڈنگ ہیں، جو اس کے کیس پینڈنگ ہیں، اس کا 7-8 ماہ کیا 1 مہینے میں فیصلے آ جائیں، 1 مہینے کے بعد الیکشن میں آ جاتے ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن کو الیکشن سے پہلے سارٹ آؤٹ کرنی ہوگی۔ لیول پلینگ فیلڈ بنانے کے لیے تمام جماعتوں کو ایک جیسا سلوک کرنا ہوگا۔ ایک شخص جس کے جرائم سے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں، جس کے خلاف ناقابل تردید ثبوت ہے، وہ کھلا پھر رہا ہے، یہ لیول پلینگ فیلڈ ہوتی ہے۔ جو کچھ نواز شریف کو بھگتنا پڑا، جو کچھ نواز شریف کی جماعت کو بھگتنا پڑا، وہ اس کو بھی بھگتنا پڑے گا۔ پہلے نواز شریف سے ہونے والی ناانصافیوں کا ازالہ ہوگا۔ پیناما بینچ نے جو القابات سے نواز شریف کو نوازا، پہلے وہ القابات واپس لینا پڑیں گے، پھر الیکشن ہوگا۔ وہ فتنہ خان گھڑی چور، پہلے اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کریں گے، پھر الیکشن ہوگا۔ جناب اعلیٰ جی، جو صاحب آپ نے سارا کچھ سن لیا، اب کامنٹ کر دیں، اب بننا کیا ہے، کیا ہوگا، الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے؟ الیکشن ہوں گے اور یہ بری طرح ہاریں گے، اور عمران خان جو ہے یہ جو مرضی کر لیں، اگر ان کی زندگی ہے اور اللہ کے فضل سے ہے، جس طرح موت کے منہ سے اللہ نے بچایا ہے، تو وہ یہاں دوبارہ اقتدار میں آئیں گے، یہ جو مرضی کرتے رہیں، کیونکہ پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کو شکست نہیں دی جا سکتی، اور اللہ پاک پر ہمارا پختہ ایمان ہے کہ جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی۔ تو یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ اب چیخیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب پہلے سارے لوگوں کا اتفاق تھا کہ عمران خان اپنے 5 سال پورے کرے، اگر کوئی ان کی کارکردگی ہوگی تو الیکشن جیتے، اور یہ بارہا میں نے ٹیلی ویژن پر بھی کہا تھا
بعد میں اس کو ایک سازش کے تحت جب آپ نے تبدیل کیا اور جب آپ اسمبلی جو ہے وہ بحال کی تو سپریم کورٹ نے پوچھا بھی کہ الیکشن کی طرف جائے تو اس وقت سب نے کہا نہیں جی نہیں ہمیں حکومت بنانے دے. تو آپ دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے 1 سال میں کیا ہے, 11 مہینے تو ہونے کو ہے نا جی, اور 12 مہینے ہو جائیں گے 9 اپریل کو. تو یہ جو کر رہے ہیں اور جو ان کے بیانات ہیں, اس سے پہلے یہ بھی بیان دے چکے ہیں کہ ہم جو ہے جی 1 سال جو ہے اسمبلی کی مدت بڑھا دیں گے, جیسے کہ وہ کیپٹن صدر نے وہ ایک ایمرجنسی کے لاز کے تحت کبھی یہ کہتے ہیں. اور اب عمران خان صاحب کو چھوڑیں, نواز شریف کو کس چیز نے روکا ہوا ہے, وہ کیوں نہیں آ رہے؟ یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ کیوں نہیں آ رہے, یہ بھی سنواتے ہیں آپ کو. سنیں یہ اب خواہش ہے, وہ خواہش کی تکمیل کیوں نہیں ہونے ذرا. ہماری بس ہو گئی ہے, اب نواز شریف آ جاؤ. میاں نواز شریف صاحب سے پارٹی نے ریکویسٹ کی ہے آئندہ جو انتخابی مہم ہے اس میں جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہوں, وہ پارٹی ٹکٹس کا فیصلہ کریں. میاں نواز شریف صاحب نے ایکسپٹ کر لیا. تو چوہدری صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ تو مان رہے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کی ملک میں اگر واپسی نہیں ہوتی تو الیکشن میں تو بالکل ان کو شاید وہ پذیرائی نہ ملے. میں کہتا وہ آ جائیں, اس سے برا حاصل ہوگا ان کا. تو کیوں نہیں آ رہے؟ آپ کو غلط فہمی ہے. وہ پچھلے دنوں مریم صاحبہ کو انہوں نے کہا نا کہ وہ کریں گی, ہر جہاں جہاں گئی ہیں کوئی حال ہی نہیں ہے. وہ تو اگر عمران خان کے مقابلے میں نواز شریف کے صاحبزادے حسین یا حسن آئے ہوتے, یہ خاتون ہونے کا ان کو الاؤنس مل رہا ہے.